بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ راتوں رات ایلن مسک کیسے دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایلن مسک کی کامیابی کے کیا راز ہیں اور ایسا کیا راز ہے کہ وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا۔ یہ جاننے کے لیے آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ انفارمیشن الارم 360 میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، جس کو بنانے میں تقریباً 114 ارب روپے کا خرچہ ہوا۔ ایلن مسک ایسی ہی 117 عمارات ایک جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگاٹی، جس کا سب سے جدید ماڈل جس کی قیمت 140 کروڑ روپے ہے، ایسی ہی 9500 گاڑیاں یہ شخص ایک ہی وقت میں خرید سکتا ہے۔ ایلن مسک جو کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کا مالک ہے، وہ دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے۔ مگر ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ ایک شخص جس کا نام پچھلے سال دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی نہیں تھا، وہ اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا کہ 2021 میں شخص کا نام دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایلن مسک آج کی تاریخ میں 1 سے 85 بلین ڈالر کی ذاتی ملکیت رکھتا ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے تقریباً 14,000 ارب روپے بنتی ہے۔ اتنے کم عرصے میں ایلن مسک نے اتنی زیادہ دولت کیسے کمائی، یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل کر رہی ہے۔ ایلن مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی ایلن مسک نے ایک بیسک کمپیوٹر گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو کہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی۔ ایلن مسک حالات کے دباؤ نے ایلن مسک کو لکڑی کاٹنے والے کارخانے میں بھی کام کروایا، جہاں سے اس کو صرف اتنے پیسے ملتے تھے جس سے صرف وہ اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلن مسک نے فزکس میں اپنی بیچلرز ڈگری مکمل کری۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹ اسکیپ نامی کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی دوران ایلن مسک کا نام سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں بھی ہوگا۔ پی ایچ ڈی کے پہلے سال انہوں نے ڈگری چھوڑ کر بزنس کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 نامی ایک ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اس ایک کمپیوٹر سے دن کے وقت ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے وقت اس ویب سائٹ پر کام کیا جاتا تھا۔ آخرکار ایلن مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی اور ایک مشہور کمپنی کامپیک نے Zip2 نامی کمپنی کو $7 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو آج کے دور میں 160 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلن مسک کی زندگی میں اس موڑ کے آگے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان پیسوں سے ایلن مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ویب سائٹ کھولی۔ پے پال، جو شروع میں ہی پے پال کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی۔ اس کے بعد پے پال کو ای بے نے مہنگے داموں خرید لیا، جس میں ایلن مسک کا $165 ملین یعنی 1250 کروڑ روپے تھا۔ 2002 میں ہی ایلن مسک نے اسپیس ایکس نامی کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں سفر کو آسان بنانا تھا۔ اس کے بعد ایلن مسک نے اپنے بنائے ہوئے راکٹس کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ ایلن مسک نے چاند اور مارس پر بھی ٹورسٹ بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں کئی سالوں سے جاری ہے۔ ایلن مسک نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر انہیں اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑا تو وہ بیچ دیں گے، مگر مارس پر انسانوں کی ایک کالونی بنا کر ہی دم لیں گے۔ اسپیس ایکس کے علاوہ ایلن مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کار بنانے والی ایک کمپنی میں بھی انویسٹ کیا ہے، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا بھر میں پائی جانے والی سب سے مشہور کمپنی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی کار نہ صرف زمین کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کار نہ صرف فیول بچاتی ہے، بلکہ انہوں نے پہلی بار آٹو پائلٹ سسٹم بھی دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچانے کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹری ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہے، وہ دنیا کی سب سے طاقتور بیٹری ہے۔ اس کو ایک بار چارج کرنے سے بھی یہ بآسانی 520 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتی ہے۔ یہ فاصلہ اگر اپنے ملک میں دیکھیں تو لاہور سے پشاور تک کا بنتا ہے، اور جتنی بجلی گاڑی کو چارج کرنے میں لگتی ہے، اس کا خرچہ گیس یا پیٹرول سے تقریباً آدھے سے بھی کم ہوتا ہے۔ بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایلن مسک نے ٹیسلا کی کامیابی کے بعد سیٹلائٹ کی مدد سے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ سیٹلائٹ دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی گئی، جو کہ زمین سے صرف 500 کلومیٹر بلندی پر اڑ کر دنیا میں فری انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان سیٹلائٹس کی اونچائی دوسری سیٹلائٹس کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ اس کو زمین سے عام آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹیسلا کمپنی کے بارے میں بات کریں تو ایلن مسک کے مطابق 120,000 سیٹلائٹس دنیا میں گردش کر کے دنیا کا کونا کونا کور کریں گی۔ ان میں سے 1,000 سیٹلائٹس 25 نومبر 2020 کو لانچ بھی ہو چکی ہیں، جس کی مدد سے یونائٹڈ کنگڈم میں ہی بیٹا سروس کے نام سے فری انٹرنیٹ سروس شروع بھی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اس ایجادات نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے اور لوگوں نے فوری ٹیسلا کمپنی کے شیئر خریدنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے بہت ہی کم وقت میں $250 میں بکنے والے شیئر کی قیمت
$850 जा پہنچی، اور اس کی وجہ سے ایلن مسک ایک ہی سال میں دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بن کر سامنے آئے۔ اور ایلن مسک، جن کو دنیا کے امیر ترین لسٹ میں 35 نمبر پر تھا، 2021 کے آغاز میں ہی وہ پہلے نمبر پر آ گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرے امیر ترین آدمیوں کی طرح ان کے پاس تو نہ کئی مہنگے جہاز ہیں اور نہ ہی کوئی سونے کے بنے باتھ رومز۔ اتنا زیادہ امیر ترین انسان آخر اپنے پیسے کہاں اور کیسے خرچ کرتا ہوگا، یہ ایک راز ہی رہے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ایلن مسک کی زندگی کے حوالے سے آپ کے بہت سارے سوال کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔